جانا اور کچھ ایسے عجائبات کا ظہور ہونا جو صرف اللہ اپنے نیک بندوں پر بھی ظاہر فرماتا۔ سرکار مظہر شعیب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان اب اس عظیم المرتبہ شخصیت پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں ان کے قریب آپ کے سامنے سے سرسری طور پر بیان کرتے ہوئے آگے پھر انشاءاللہ انہیں کی ذات پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ آپ سرکار مولا کائنات، آپ شک کرتے رہو، میں ادھر اپنے حساب کتاب میں چل رہا ہوں، باقی جیسا ہوگا دیکھا جائے گا۔ سرکار مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک، آپ ان کی اولادوں میں سے سرکار شعیب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان، سرکار آپ کی ذات سرکار مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نسب شریف جا کے ملتا ہے۔ سرزمین بہرائچ شریف میں سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محتاج تعارف نہیں، بلکہ اس مقدس بارگاہ کی جو عظمت کا حال نہ پوچھو، وہ ایسا آستانہ ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں، بیگانوں کو بھی اس در سے محروم نہیں لوٹایا جاتا ہے۔ اگر اس کے نظارے آپ کو دیکھنا ہے اور اس دیوانے پن پر ان کے کرم کی برکھا کو اگر دیکھنا ہے تو جیٹھ کے میلے میں جاؤ سرکار غازی کے آستانے پر، تو آپ کو دکھائی دے گا کہاں کہاں سے لوگ پیدل چلے آتے ہیں، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، ہاتھوں میں علم لے کر کے سرکار غازی کے آستانے پر سلامی پیش کرتے ہیں۔ یہ تو ہمیں دکھنے والی چیز جو دکھی ہے، باقی جو محفوظ دفتر میں ہے، پورا دفتر رجسٹر سے بھرا ہوا ہے، نہ اس میں مسلمان دیکھا گیا، نہ غیر مسلم دیکھا گیا، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ عیسائی، نہ کوئی بھی دھرم کا ہو، بوڑھی، اندھا، باجھن، یہ دین کے لیے غازی سرکار کے آستانے پر انہیں فکس کر دیا گیا ہے کہ ہر سال 7 بوڑھی، 7 اندھا اور 7 باجھن اس آستانے سے فیض پاتے ہیں۔ بوڑھی شفا پاتا ہے، باجھن کو اللہ پاک غازی کے صدقے میں اس کی گود کو اولاد سے بھر دیتا ہے، اور اندھے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بینائی عطا فرماتا ہے۔ ایسے 7 21 لوگوں کو آپ کے آستانے سے نوازا جاتا ہے، اور جس کو نوازش ہو جاتی ہے، جس پر کرم کی برکھا ہو جاتی ہے، وہ اپنا نام لکھاتا ہے، پتہ لکھاتا ہے اور اپنے آنے جانے کا ٹائم بتاتا ہے کہ میں فلاں ٹائم سے یہاں سے جڑا ہوں اور اس کے بعد سے لے کر اب تک اتنا عرصہ گزر گیا، آج میرا یہ کام ہو گیا۔ پھر وہ جب اس کی منت پوری ہوتی ہے تو سرکار غازی کے آستانے پر وہ علم لے کر کے آتا ہے سلامی پیش کرنے کے لیے۔ یہ ہے سرکار غازی۔ عزیزان ملت اسلام، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11ویں پشت میں حضرت مولا علی کی اولادوں میں سے حضرت غازی ہے، اور 23ویں پشت میں جا کر کے سرکار شعیب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے۔ غازی سرکار کی نسل جب بڑھی، آپ کے نسل پاک سے حضرت سرکار شعیب الاولیاء پہلے 12 بنکی میں تھے، اور 12 بنکی سے پھر اللہ رب العزت اس کے پیارے محبوب کے لائے ہوئے دین کی نشر و اشاعت کے لیے آپ نے ایسے علاقے کا انتخاب کیا جہاں پر کفر و ظلمت اور بدعت کے دلدل بھی تھے، اس کے گھنگھور گھٹائیں بھی تھی۔ وہ کون سا علاقہ تھا؟ وہ یوپی اتر پردیش کا ترائی علاقہ، جسے آج ہم براؤ شریف کہتے ہیں، اس جگہ پر آپ قیام پذیر ہوئے۔ پھر وہاں سے جو اسلام کی شمع آپ نے روشن کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کروڑوں احسان ہے کہ اسی مرد قلندر
के मुबारक कदमों की बरकतें हैं कि आज गोंडा बस्ती में सुन्नियत में जो रूह फूंकने का काम किया है ये इन्हीं मुकद्दस हस्तियों ने किया है। हमारा और आपका ईमानी हिस्सा है कि ऐसे महबूब और मुकद्दस लोगों की याद को हम ताज़ा रखें, हमेशा उनकी याद मनाते रहें, क्योंकि उनके फैज़ाने करम की बरकत से अल्लाह ताला ने हम सबको ईमान अता फरमाया। वरना बिदात के दलदल में जाने के बाद आज दाढ़ी टोपी कुर्ती पैजामे में बहुत कुछ हो जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ सरकार गाजी की बारगाह से। मुलाहिज़ा फरमाए कि मेरे गाजी कौन है और आपकी हकीकत क्या है। आपकी बारगाह मुक़द्दस में हाज़री की सआदत हासिल करने वाला जो फैज़ पा रहा है उसके मामलात वो आपके सामने से तफसील में तो ज़्यादा नहीं लेकिन नज़्म के तौर पे चंद बातें आपसे कहकर आगे गुजर जाऊंगा। मुलाहिज़ा फरमाए कि ज़मीने हिंद में तेरा, ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी। ज़मीने हिंद पर तेरा, ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी। यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में, यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में तेरा फैज़ान है गाजी। यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में जरा मोहब्बत के साथ में तड़प कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक वाले भाई, अभी भी माइक में आवाज़ तो है लेकिन ये खींचने वाली आवाज़ है, थोड़ा सेटअप बेस इसका बराबर कर दो यार। ज़मीने हिंद पर तेरा, और सरकार गाजी का वो मुकद्दस आस्ताना है। आपके आस्ताने की अजमत हमा शुमा क्या बयान कर सकते हैं। मैं ऐसे नज़र की बात करूँगा कि जिस नज़र को रब तबारक व तआला जिसकी बसीरत और बसारत पर अपनी तरफ से अपनी रहमतों की बारिश फरमाते हुए उन पर इस तरह से करम फरमाता है कि अपने हबीब से कहलवाता है, मेरे हबीब कह दो मैं इनके आँख बन जाता हूँ जिससे ये देखते हैं। जो रब की तरफ से मिलने वाली उसकी अताओं से जो आँख को कुव्वत मिले देखने की, वो आँख क्या बयान करती है। मुलाहिज़ा फरमाए वो ज़ाते गिरामी है हज़रत सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप लताइफ़ अशरफी में लिखते हैं कि जब गाजी के आस्ताने पे जाओ तो कम से कम 30 मिनट तक हज़रत गाजी के आस्ताने पे रुक जाया करो। इसलिए हज़रत गाजी का आस्ताना वो आस्ताना है कि इस आस्ताने पर सरकार खिज़र अलैहिस्सलाम आप 30 मिनट हर आधे घंटे के बाद आपके आस्ताने पर हाजिरी दिया करते हैं, वो हज़रत गाजी है। तो मुलाहिज़ा फरमाए कि सरकार गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। मुलाहिज़ा फरमाए कि आपके आस्ताने से जैसे सबकी तरफ नवाज़िशात की बारिश होती है, वो कौन कौन लोग हैं। मुलाहिज़ा फरमाए कि फ़कीर आए गनी जाए, फ़कीर आए गनी जाए, मरीज़ आए शिफा पाए, फ़कीर आए गनी जाए। बहुत अच्छे। फ़कीर आए गनी जाए, मरीज़ आए शिफा पाए, तेरे दरबारे आली के, तेरे दरबारे आली के, ये आली शान है गाजी, तेरे दरबारे आली के। और जनाबे खिज़र को देखा
شابے خضر کو دیکھا ہے گلیوں میں تیری اکثر نہ جانے کس بلندی پر نہ جانے کس بلندی پر تیرا ایوان ہے غازی نہ جانے کس بلندی پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مظہر شعیب الاولیاء، فیضان اولیاء اکرام۔ دکھا دو چاند سا چہرہ، دکھا دو چاند سا چہرہ، مجھے بھی خواب میں آقا دکھا دو۔ سب مل کے ایک بار محبت سے بول لو جیسے میں بولوں کہ دکھا دو چاند سا چہرہ، مجھے بھی خواب میں آقا دکھا دو چاند سا چہرہ، دکھا دو چاند سا چہرہ، مجھے بھی خواب میں آقا دل عارف کی مدت سے اور دل ہم سب کی مدت سے، دل اجمل کی مدت سے، دل عارف کی مدت سے، یہی ارمان ہے غازی دل ہم سب کی مدت سے، یہی ارمان ہے غازی زمین ہند پر تیرا۔ ذرا طرف کر بولیے سبحان اللہ۔ حضور مظہر شعیب الاولیاء علیہ الرحمت و رضوان، اسی سید سالار مسعود غازی کی اولاد میں سے آپ کی کڑیاں، آپ سرکار سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ تک جب یہ سلسلے نسب کو آپ جب کھنگالنے پہ آئیں گے تو آپ کو سرکار غازی سب سے پہلے ملیں گے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے دادا کا ذکر بعد میں ہو، دادا کے ذکر کی شروعات کرتے ہوئے پھر پوتے کی طرف چلو۔ اصل کی شروعات کرنے سے پہلے اگر آپ کے سامنے سے جس مقدس اور بابرکت شخصیت کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ سرکار مولائے کائنات کی اولاد میں سے حضور مظہر شعیب الاولیاء، سرکار شعیب الاولیاء علیہ الرحمہ کے مظہر ہے۔ اب میں آپ کو مظہر کے اوپر چند جملے بول کر گزر جاؤ۔ ایک مظہر کی بات اگر سنے علماء کرام تشریف فرما ہے، مظہر اس کو کہتے ہیں کہ حقیقت کا کوئی عکس ہو جائے وہ مظہر کہلاتا ہے، حقیقت کا کوئی عکس سامنے سے آئے تو اسی کو مظہر کہتے ہیں۔ اب یہ حضور شعیب الاولیاء کے مظہر ہیں، حضور شعیب الاولیاء کی سیرت کو پڑھ لیجئے۔ سرکار شعیب الاولیاء علیہ الرحمت و رضوان ہے، اس مرد کلندر کا نام ہے جس کی تاریخ میں صفحے ہستی میں سنہرے حرفوں میں آپ کے زندگی کے تقوی میں جو ایک نمایاں آپ کی زندگی میں جو عمل دکھائی دیتا ہے۔ آج سرکار شعیب الاولیاء علیہ الرحمت و رضوان سے پہلے بھی اور آپ کی زندگی کے بعد بھی تاریخ کو کھنگال ڈالیں گے تو بڑی مشکلوں سے شاید کوئی نظر ایسی صورت آپ کو آئے گی، وہ سرکار شعیب الاولیاء علیہ الرحمہ کی ذات ہے کہ جس کی زندگی کے اندر 48 سال سے زائد جس نے تکبیر اولا کو، نماز تو نماز ہے، جماعت تو جماعت ہے، تکبیر اولا جس نے فوت ہونے نہ دیا اس کا نام شعیب الاولیاء ہے، اور اسی کے مظہر کا نام خلیفہ صوفی محمد صدیق صاحب قبلہ۔ واہ 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 واہ،
वाह इस्लामिया। अब मैं आपके सामने से सरकार शोएबुल औलिया और मजहर शोएबुल औलिया की सीरत पर कुछ गुफ्तगू करने से पहले मैं आपकी ज़हन साजी के लिए एक चीज आपके सामने से लाना चाहूंगा, और यही चीज अगर आपके समझ में आ जाएगी तो मैं कहता हूँ कि शोएबुल औलिया और मजहर शोएबुल औलिया को हमें समझाने की जरूरत ना पड़ेगी। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ पढ़ो, आपके पास में कुंदन बहरूपिया आता है। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह से कहता है कि ऐ बादशाह सलामत, मैं आपके पास में आया हूँ, मेरे बारे में आपको अगर कुछ मालूमात है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपसे अर्ज करने के लिए आया हूँ कि मेरे अंदर एक हुनर है। आपने इरशाद फरमाया वो हुनर तेरा क्या है मुझे नहीं मालूम है, मैं तो अपने बादशाहत के तख्त पे रहते हुए उखले आया की खबरगिरी करना, उनके हालात को समझना और उनके हालात पर उनके मुश्किलों की मदद करना, ये तमाम सारी जिम्मेदारियां हमारी है। मेरे सामने से तेरे आने का मसला समझ में नहीं आता है, तो अपनी शनाख्त पहचान लेकर के आया है, क्या कहना चाहता है? उसने कहा हुजूर मेरे पास एक हुनर है, उस हुनर के बदले में मैं आपसे 500 रुपए का सवाल करूंगा। आपने इरशाद फरमाया क्या? कहा मेरी एक शर्त यह है कि मेरे अंदर एक ऐसा है कि मैं रूप धारा अपना चेंज कर लेता हूँ। आप तख्ते शाही पे रह करके जहाँ सबकी खबरगिरी करते हो, अगर आप हमारे इस शर्त को मानते हो तो मेरे एक चैलेंज को कबूल कर लो, मैं अपना रूप बदल लूंगा, आप मुझे पहचान न सकोगे। आपने इरशाद फरमाया जब बात ऐसी है तो जा तू अपना रूप धारा जो भी अपनाना है अपना ले, मगर मेरी निगाहों से तू बच नहीं सकता है। उसने कहा हुजूर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप पहचान ना सके तो मुझे 500 रुपया दे देना। इरशाद फरमाया क्या तू अपने बात पर अटल रहे और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुझे 500 रुपया दे दूंगा। कुंदन बहरूपिया गया, वो 1 साल नहीं 1.5 साल तकरीबन वो अपने रूप को बदलता रहा। 1.5 साल गुजर जाने के बाद में साउथ इंडिया में हजरत सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह किसी एक जंग के महाज पर जाने वाले हैं। हजरत सुल्तान औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह आप अपने फौज और सिपाह के साथ जाने वाले हैं। जब इस शख्स को मालूम हुआ कुंदन बहरूपिया को कि औरंगजेब कहीं महाज पर जाने वाले हैं, उसने भी तय कर लिया है कि अब मैं भी पीछा करूंगा। चुनांचे साउथ इंडिया के उस पहाड़ के टीले पर जहां पर हजरत औरंगजेब को जाना था, महाज पे आपको पहुंचना था, वहीं पर ये कुंदन बहरूपिया पहुंच जाता है और पहाड़ के टीले के करीब पे पहुंच करके वहीं पे बैठ जाता है। ऐसे मौके पर लोगों का हुजूम आ रहा है जा रहा है, ये समझ करके चुलिया और होला अपना चोला ऐसा बना लिया था, अपनी हयात और अपनी सूरत कुछ इस तरह से बनाई थी कि एक अल्लाह का कोई वली दिख रहा हो। इसी रूम में आया था हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपके सिपाही फौज किला की तरफ बढ़ते हैं, बार बार हमलावर होते हैं, मगर किला फतेह नहीं होता है। लोगों में से कोई ऐसे भी खबरी आ गए, ऐसे खबर देने वाले लोग आए, कहा हुजूर अगर आपको जंग ही लड़नी है तो मैं ये कहूंगा आपसे अर्ज करूंगा, यकीनन आप अपनी जगह पर साबित कदम है, आपके इस्तिकामत पर कोई सवाल नहीं है, मगर अल्लाह के वलियों से रिश्ता जोड़ करके उनकी दुआएं ले ली जाए। एक अल्लाह का वली से पहाड़ के टीले के पास में रहता है, हुजूर चलिए उससे दुआ ले लीजिए, हो सकता है उसकी दुआ से हमें फतेह हासिल हो जाए। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह था, आप जब वली का नाम सुनते हैं कि कोई बुजुर्ग है चलो उससे दुआ करवाने के लिए हजरत औरंगजेब अलैहि रहमतुर रिजवान तशरीफ ले गए अपने फौज और सिपाह के चंद लोगों के साथ में। जब उस मर्द कलंद उस मर्द के पास में कुंदन बहरूपिया के पास में पहुंचे हैं, वो अपनी गर्दन को झुकाए हुए है। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला ने अपने ताजे शाही को उतार दिया है और कुंदन बहरूपिया के सर पे रख करके कहा ए बाबा दुआ करो, अल्लाह के नेक बंदे हो, आलम इस्लाम की इज्जत का सवाल है, दुआ कर दो ताकि हमें फतेह हासिल हो जाए। हजरत औरंगजेब
आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के सामने से वो कुंदन बहरूपिया दुआ करता है। और उसके बाद आपने पूछा कल की तारीख में फतेह करने के लिए किला पे हमला मैं कल करूंगा, कहा नहीं कल मत करना, आप परसों की तारीख में करना। उसने तारीख बदल दिया। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह दूसरे दिन आप जंग के लिए महास पर तशरीफ ले गए, अपनी फौज को ललकार दिया है। अल्लाह की मशीयत है वो 2 दिन के बाद में जब आप किला की तरफ अपनी फौज को भेजते हैं तो आपकी फौज ने किला को फतेह कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत और उसकी रहमत उसमें शामिल हाल होती है, फतेह हो जाती है, इस्लाम का अलम वहां पे लहरा दिया जाता है। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह आए, आप उस कुंदन बहरूपिया के पास में पहुंचे, कहा ए अल्लाह के वली आपकी दुआ से हमको अल्लाह ने फतेह अता फरमा दी है। ताजशाही को सर पे डाला, आपके सामने से हुक्म होता है कि मेरे 2 कस्बे और 2 कस्बे की जितनी जमीनें हैं, इस कस्बे के अंदर जितनी प्रॉपर्टियां जितने मालो मजर है उन सब पर आपकी हुकूमत होगी। ये सब मैं आपको तोहफे में दे रहा हूँ, आप इसको ले लीजिए। और उसके साथ साथ मेरी हुकूमत के जितनी भी जमीन के हिस्से हैं जहाँ जहाँ हाथ रखोगे वो सब आपको मैं नजर करता हूँ। ये कहना था आपके सामने से कुंदन बहरूपिया कहता है नहीं बाबा नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। एक फकीर के लिए ये सब क्या माने रखते हैं, फकीर को इसकी क्या जरूरत है, फकीर कोई दुनिया की दौलत इकट्ठा करने के लिए नहीं होता है। ऐ बादशाह अपने ताज ले जा, ये सीनो सर ले जा, ये मालो दौलत ले जा, मुझे नहीं चाहिए। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी फौज को लेकर के आप तख्ते शाही पे आते हैं। दूसरे दिन कुंदन बहरूपिया है आपके सामने से खड़े हो जाता है, हाथ बांध करके खड़ा होता है और कहता है बादशाह सलामत मेरा 500 रुपया दे दो। औरंगजेब आलमगीर ने कहा ये कौन आ गया है। अब अपने चेहरे से उसने जो बनावट बना के रखी थी अब उसको सही रास्ते पे लेकर आता है और उसके बाद अपनी सूरत को बदल करके 1.5 साल पहले वाली सूरत को अपना करके हजरत औरंगजेब से कहता है ए बादशाह मुझे 500 रुपए का सवाल है मेरा। मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं ऐसा रूप धारा इख्तियार करता हूँ कि कोई पहचान नहीं सकता। आज तुझसे खता हो गई है, मेरी पहचान में धोखा हुआ कि नहीं हुआ। उस शख्स ने कहा जब ये बात हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया कि बेशक बिला शुबहा धोखा तो हो गया लेकिन 500 रुपए का सवाल क्यों करता है। हमने 2 कस्बे तुझे दे दिए हैं, इतना मालो सर हमने तुझको दिया मगर तू 500 पे अड़ा हुआ है। कुर्बान जाओ उस कुंदन बहरूपिया पर। कुंदन बहरूपिया क्या जवाब देता है ए बादशाह सलामत, ये मैं कोई अल्लाह का वली नहीं हूँ लेकिन वली का भेष अपनाया था तो वली के भेष को मैं धोखा नहीं देना चाहता हूँ। अगर ये धोखा देके तेरा मान ले लेता तो बेईमानी होती। ये तो मेरी शर्तों का मसला था, 500 पे मुझे धोखा नहीं देना है, बेईमानी नहीं करना है। ऐ नबी के वफादारों, ऐ मुस्तफा के गुलामों, अब हकीकत की गुफ्तगू सुन लो। जब ये रूप धारा अल्लाह के वली का अगर एक बहरूपिया इख्तियार कर ले तो अल्लाह की इतनी रहमत पा जाए और जो अल्लाह के वली का हकीकी रूप धारा अपना ले जिसे शुआइबुल औलिया कहते हैं, अगर उनकी धारे को देखना है सिद्दीक़ अकबर की सदाकत आपकी सीरत में है, उमर की अदालत आपकी सीरत में है, उस्मान की सखावत आपकी सीरत में है, अली की शुजाअत आपकी सीरत में है, गौसे आज़म की करामत आपकी सीरत में है, आला हज़रत की इस्तिक़ामत आपकी सीरत में है। जब रूप धारे का ये हाल है तो हकीकत का हाल क्या होगा। अरे जब उनके गदा भरते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने औलियाए कराम, उर्से सरकारे मज़हरे शुआइबुल औलिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माइक वाले भाई से गुजारिश है कि माइक दुरुस्त कर दे वरना जलसा खत्म होने से पहले हम लोगों का उर्स भी हो सकता है भाई बंद। जब ये रूप धारा वली का अपना ले तो अल्लाह का इतना बड़ा इनाम हो जाए। और
جس شعیب الاولیاء کی ہم بات کرتے ہیں خدا کی قسم جنہوں نے دیکھا ہے مظہر کو دیکھا ہم نے دیکھا مظہر کو دیکھا ہم نے دیکھا آپ کی سیرت میں روپ دھارے میں کوئی بناوٹ نہیں ہے ہم نے دیکھا مظہر شعیب الاولیاء کو دیکھا خدا کی قسم جب براؤ شریف میں چلتا دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ کی تربیت پانے والا مصطفیٰ جان رحمت کا غلام جا رہا ہے جب میں نے ان کی عبادت کو دیکھا ان کا تقویٰ دیکھا تو علی کی عبادت کو دیکھنے کے بعد آپ کی سیرت کو پڑھنے کے بعد ہمیں حضرت علی کی یاد آئی ہے اب مجھے اپنی زبان میں اگر آپ کی آسانی کے لیے یہ بول دوں کہ مظہر شعیب الاولیاء کی سیرت میں صدیق اکبر کی صداقت بھی ہے عمر کی عدالت بھی ہے عثمان کی سخاوت بھی ہے علی کی شجاعت بھی ہے حسین کی استقامت بھی ہے غوث اعظم کی کرامت بھی ہے خواجہ ہند ولی کی ولایت سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی ذات مظہر شعیب الاولیاء ہے مظہر میں جب یہ کمال ہے تو حقیقت کا کمال ہی میں پوچھو یہ مظہر کی بات کرتا ہوں تو جب مظہر میں یہ کمال ہے اللہ رب العزت کے فضل سے تو مظہر کی جو حقیقت ہے اسی کا نام یار علی ہے سبحان اللہ اس کا نام شعیب الاولیاء ہے جب مظہر کا یہ حال تو پھر حقیقت کا حال ہی مت پوچھو جب ان کے گدھا بھرتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم یار ہو میرا علی مشکل کشا دارین میں یار ہو میرا علی مشکل کشا دارین میں مرشدی یار علی حق انتباہ کے واسطے عزیزان ملت اسلامیہ سرکار مظہر شعیب الاولیاء علیہ الرحمت و رضوان اور سرکار شعیب الاولیاء کی سیرت کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں آج کے دور پرفتن میں اگر کوئی ان کے حقیقت کا مظاہرہ نہ کر سکے اللہ ان کے غلاموں میں ہم سب کو شامل فرمائے تو ہمارے اور آپ کے نجات کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ تعالی مگر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج تو یہ بزنس بنا ہے اور کچھ عقیدت کے اندھے ایسے لوگ بھی ہیں کہ شریعت کے خلاف کام ہو جاتا ہے مگر پیر صاحب کے لیے کچھ نہ بولو پیر صاحب کے لیے اگر بولو تو پھر آپ کے لیے برائی ہے یہ اندھی عقیدت ختم کیجئے جو مصطفیٰ جان رحمت کا نہیں وہ ہمارا نہیں جو اللہ اس کے رسول کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے سرکار شعیب الاولیاء کی نصیحتیں مظہر شعیب الاولیاء کی نصیحتیں آپ سے کہنے والوں نے کہا حضور ایک شخص ایسا بھی ہے جو ایسے ایسے چمتکار دکھاتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا میاں پہلے بتاؤ کیا وہ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت و سنت کا پابند ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے اور نہیں اگر وہ ہوا میں بھی اڑتا ہو بیٹا تو اس کو ولی نہیں ماننا اس لیے جو تمہارا اللہ و رسول کا نہیں جو اسے دھوکہ دے دے وہ تجھے کب دے دے گا تجھے بھی پتہ نہیں چلے گا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں بات جب پیر کی کرتا ہوں تو یہ عقیدت میں نہیں حقیقت میں کر رہا ہوں یہ آپ کے لیے خاص طور سے بمبئی کے جھوپڑ پٹیوں میں خاص جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے چند دنوں تک کے سلسلہ یہ دھندا چلتا ہے بعد میں پیری مریدی چل جاتی ہے دعا تعبیر اور نہ جانے کیا کیا اور یہ آپ کو میں کسی کے اوپر طنز و مزاح کا مسئلہ نہیں ہے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا یہ لیبل اوڑھ کر کے مجھے خطاری نہیں آتی مجھے حق آپ کو پہنچانا بتانا میرا کام مانو یا نہ مانو مگر اپنا کام مجھے انجام دینا ہے اس دھوکے سے بچو شریعت و سنت کا پابند ہو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے چلنے والا ہے
تو وہ ہمارا ہے، نہیں تو پھر ایسی صورت میں ہمیں ایسا پیر نہیں چاہیے۔ حضور شعیب الاولیاء، حضور مظہر شعیب الاولیاء کی دینداری اور آپ کی تقوی اور پرہیزگاری پر اگر میں آپ کے سامنے سے گفتگو کروں پوری رات ختم ہو جائے گی، جو آنکھوں کے مشاہدے نے دیکھا ہے۔ ارے اس سے بڑھ کر اور مثال کیا ہو سکتی ہے؟ جب فیض الرسول پراؤ شریف کے اندر جب حضور خلیفہ صاحب قبلہ آپ کہیں سے دورے سے جب واپس آتے تھے خانقاہ کے اندر، اور آپ کی اہلیہ محترمہ کبھی بچوں کی طرف نظر ڈال کر کے اور کبھی شوہر نامدار سے کہتی تھی کہ یہ کھپڑیلا مکان بارش میں ٹپکنے لگتا ہے، کبھی اس کے بارے میں سوچو گے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ چپ رہیے، آج کے بعد دوبارہ مت بولنا، ہم نے دنیا میں اپنا گھر بنانا نہیں ہے، اگر بنانا ہے تو مدینے والے سرکار جا کے دیکھو پراؤ شریف کے اندر حضور مظہر شعیب الاولیاء کی قیام گاہ، آج بھی وہ پرانی دیواریں، پرانا کھپڑیلا مکان رہ گیا، مگر واہ رے میرے مرشد، عمارت جو تیار کیا جسے فیض الرسول کہتے ہیں، آج چند نئی عمارتیں ایک سے دو بنائی گئی ہے، باقی جو بنایا ہے وہ حضور مظہر شعیب الاولیاء نے بنایا۔ بہت اچھا، بہت خانقاہ نہیں بنائی، کہا یہ خانقاہ میری اگرچہ ہے مگر میرا یہاں پہ قیام ہوتا ہے، لوگ کہیں گے گھر بنایا ہے، ہم دنیا میں اپنا گھر بنانے نہیں آئے ہیں۔ اور پھر بنایا، اس مرد قلندر نے جو عمارت بنائی ہے، حضور شعیب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کے فرمودات پر عمل کر کے استقامت کا پہاڑ بن کر کے ایسی ایسی عمارتیں آپ نے بنائی ہے کہ ان عمارتوں کو دیکھنے کے بعد میں پھر اس مرد قلندر کی طرف اپنی روحانیت کی اپنی روحانیت کی طرف یوں ہوتی ہے کہ دل یہی کہتا ہے کہ ابھی ان کے چادر انور سے لپٹ کر کے جس طرح سے بھی محبتوں کا خراج ہو پیش کیا جائے کہ واہ رے مرد قلندر، آپ نے کوئی دنیا کی چیز نہ بنائی، اگر بنائی ہے تو اپنے آخرت کا اثاثہ قوم کی امانت کو صحیح جگہ پہ لگایا اور صحیح طریقے سے بڑی دیانتداری کے ساتھ میں آپ نے اس کو عمارت کو تیار کروانے میں اپنی لگن کو دکھایا ہے۔ اور آگے بڑھ کر کے اگر بول دوں، خدا کی قسم اس وقت کی تاریخ کو دیکھتا ہوں، یاد کرتا ہوں اور وہ رات کو یاد کرتا ہوں تو میرا دل اس وقت، میرا ایمان یہی فیصلہ لیتا ہے کہ اجمل یہ تیری اپنی ہی صرف نہیں، جو دیکھے گا سنے گا وہی کہے گا۔ تقریباً 10 سے 15 بیگھا کی لمبائی چوڑائی میں وہ دیوار جو آج ہمارے ہائٹ سے اونچائی پر ہے، بغیر مستری کے، بغیر کسی کڑیا والے کے، بغیر کسی تاغا اور سوت کے نہ پیمائش کے، اتنی سندر دیوار اگر کسی نے کھڑی کروایا اور وہ بھی راتوں رات کروایا ہے تو وہ مظہر شعیب الاولیاء کی ذات ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر! اگر آپ لوگوں کا دل کہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص سرکار مظہر شعیب الاولیاء، فیضان حضور شعیب الاولیاء۔ وہ مظہر شعیب الاولیاء، وہ دیواریں بھی باراؤں شریف جانے والے حضرات جنہوں نے دیکھا ہوگا، تقریباً 30 سے 35 سال یا 32 سال کا ٹائم گزر گیا ہے اس دیوار کو کھڑی ہوئے، مگر آج تک اس دیوار پر کوئی آنچ آ جائے ایسا نہیں ہوا ہے۔ کوئی مستری جب دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے یار اتنی سندر اتنی سیدھی دیوار، اور جب طلبہ کے بارے میں سنتا ہے، ہم لوگ اپنا جو پلیٹ کھانا کھانے والا پلیٹ ہوتا تھا اسی پلیٹ میں کارا ماٹی لے کر کے اور اینٹ پکڑاتے تھے، دور حدیث کے علماء اور طلبہ اساتذہ وہ اینٹ کو بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ دیوار مکمل کھڑی ہو گئی تو دھاگے کی پیمائش کرنے والے مستری نے بھی کہا یہ بہترین کسی اچھے کسی فنکار مستری کی کھڑی دیوار ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں۔ مگر میں کہتا ہوں اس وقت نہ کوئی مستری تھا نہ کوئی وہاں پر کاریگر تھا، وہاں پہ صرف طلبہ تھے اور علماء کی جماعت تھی۔ اس وقت حضور خلیفہ صاحب قبلہ کا تیور کیا تھا؟ ادھر دیوار کھڑی ہو رہی ہے، ادھر مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ اپنے ہاتھوں میں چھڑی لے کر کے اور جلال بھرے لہجے میں کہتا تھا اے مصطفیٰ کے غلاموں ان غداروں کو گھیر دو اور اپنے آپ کو
کے لیے یہ دیواریں کھڑی کر دو، جلدی کرو جلدی کرو، یہ کہتے گئے۔ اللہ کا شکر ہوا کہ رات گزرتے گزرتے دیوار مکمل۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے اور آپ کے بیچ میں باہر سے بڑے عزیز مہمان علماء کرام کی آمد ہے پہلے سے، تو میں یہ چاہوں گا کہ تو آپ سب کی محبت، لوگوں نے کہا نہیں بولنے پڑے گا آپ کو، ہمارا تو نظریہ یہ تھا، 10 منٹ اور بولیے، محبت سے پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اب سن لو، سرکار سید سالار مسعود غازی کے شہزادے کی بات ابھی آپ سن ہی رہے تھے۔ سرکار سید سالار مسعود غازی اللہ رب العزت کے اس نیک بندے کا نام ہے کہ خدا کی قسم تم بمبئی میں رہ کر پکارو، غازی بہرائچ میں ہے، وہاں سے یہاں تمہاری مدد کریں گے۔ کچھ لوگوں کو سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کیسے یار مر گئے پھر کیسے مدد ہوتی ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت سرکار سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں اپنی محبتوں کی سلامی پیش کرتے ہوئے آؤ فیروز شاہ تغلق کی تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھو۔ فیروز شاہ تغلق پھٹ کے میدان میں کھڑا ہے، وہاں پر دشمنوں کے مقابلے میں فیروز شاہ تغلق اپنی فوج کو لے کر کھڑا ہے، مگر ادھر فوج اس کی تھک تھکا چکی ہے، کوئی وہاں پر قلعہ کو فتح نہیں کر پا رہا ہے۔ ادھر فیروز شاہ تغلق کی ماں ہے، اپنے نگاہوں پر، اپنے مکان کی حویلی پر، اپنے حویلی کے چھت پر کھڑی ہے، اور اس کے آنکھوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ ایک دیوانوں کا ہجوم ہے، جن کے ہاتھوں میں علم ہے، وہ لیے ہوئے جا رہے ہیں، بڑے دیوانہ وار ہیں، اور کچھ زبان سے کہہ رہے ہیں۔ فیروز شاہ تغلق کی ماں نے اس وقت شرابہ مت کرو جو آئیں گے یہاں، کائے کو شور شرابہ کرتے بھائی؟ فیروز شاہ تغلق کی ماں ہے، وہ اس وقت آنے والے لوگوں کو جب اس نے اپنے محل کے اوپر سے دیکھا، ہاتھوں میں علم تھا، اس علم کو دیکھنے والی ماں نے سپاہیوں سے کہا کہ اے سپاہیوں دیکھو یہ کون لوگ ہیں جو جا رہے ہیں، یہ دیوانہ وار، ان کے جانے کا انداز کیسا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ سپاہی جب دیوانوں کے پاس میں گئے ہیں علم لیے ہوئے، وہ جانے والے لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم بہرائچ شریف جا رہے ہیں، اور سب کی زبان کا یہی نعرہ تھا، بولو بولو بالے بادشاہ کی، بولو بولو بالے میاں کی، بولو بولو سید سالار کی، تو سب کا نعرہ جواب میں یہی ہوتا ہے مدد مدد۔ جب کوئی بولتا ہے بولو بالے میاں کی تو جواب سمجھ میں سے آتی ہے مدد مدد، بولو بولو سید سالار کی، آواز کا جواب ملتا ہے مدد مدد۔ یہ نعرہ سننے والے فیروز شاہ تغلق کی ماں کے پاس میں سپاہیوں نے جا کے بیان کیا، مائی جان حقیقت یہ ہے کہ یہ دیوانے وہ کہیں اور کے نہیں ہے بلکہ بہرائچ شریف میں ایک بزرگ ہے جن کا نام حضرت سید سالار مسعود غازی ہے، یہ ان کے دیوانے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں اپنی منتیں پوری کرنے کے بعد میں یہ محبت کی سلامی پیش کرنے کے لیے ننگے پاؤں دیوانہ باز یہ نعرہ لگاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ فیروز شاہ تغلق کی ماں نے جب یہ بات کو سنی وہیں پر اپنے آنچلوں میں اپنے ہاتھ کو لگا دیا، اور ہاتھ کو بلند کرنے کے بعد میں اس نے آواز لگائی اے میرے سرکار بالے میاں بادشاہ، اگر ان لوگوں کی فریادیں سن کر کے ان کی آپ نے مدد کیا ہے تو آپ میرے بیٹے فیروز شاہ تغلق کی مدد کر دو تاکہ پھٹ پھٹا ہو جائے اور میرا بیٹا صحیح سلامت آ جائے۔ اس طرح کی بات کرنے والی وہ ماں اپنے آنچلوں میں ہاتھ کو بلند کرتی ہے، حضرت سید سالار مسعود غازی کے یہاں یہ عریضہ لگا کر کے اس نے کہا بادشاہ اگر وہ بیٹا فتح پا کر آتا ہے تو آپ کے آستانے پر حاضری کے لیے بھیجوں گی۔ یہ منت مانگ کر کے ماں اپنے گھر میں بیٹھ جاتی ہے۔ ایک دن گزر گیا ہے، دوسرا دن گزر گیا ہے، المختصر یہ کہ دن گزرنے کے بعد میں بیٹا بھی آ گیا ہے اور فوج بھی خوشی کے نکارے بجاتے ہوئے محل میں داخل ہوتے ہیں۔ ماں اپنے سامنے سے لال کو دیکھتی ہے، فیروز شاہ تغلق پڑھ کر کے اپنی ماں کو گلے لگا لیتا ہے، پیشانی کا بوسہ دیتا ہے اور ماں سے کہتا ہے اے میری امی جان اللہ کا شکر